السلام علیکم دوستو ناظرین گرامی، حیض کیا ہے؟ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورتوں کے حیض کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حیض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج کی ہماری ویڈیو میں انہی مسائل کی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی، یعنی عورت کو حیض ہوتا، تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حیضہ عورتوں کے بارے میں یہود و نصارہ کا تو یہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ جب کہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ کرام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں کہ یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہودیوں کے موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے۔ وہ دونوں نکل کر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے تحفۃً دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہے۔ ناظرین، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اس خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یا ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت حوا نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری نے رد کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 راتوں سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استغاثہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا اور وہ جو 10 دن سے زائد ہوگا وہ بھی استغاثہ ہے۔ استغاثہ سے مراد عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ خون ہے جو نہ تو حیض کا خون ہے اور نہ ہی نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایات بھی موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تان جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مسند عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود
اور حضرت اسما بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بات صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو اس اندیشے سے رونے لگیں کہ آپ وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے، لہٰذا اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک اور حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، مجھے حیض آنے لگا، میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ پیارے ساتھیو، اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں ہے۔ اگر ان ایام میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان ایام میں عورت ذکر و اذکار اور دعا کر سکتی ہے، نماز، روزہ اور تلاوت نہیں کر سکتی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح رمضان المبارک میں عورت کے حیض یعنی ماہواری کے ایام میں جتنے روز قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ معاف ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو، خواہ وہ ہم بستری کی وجہ سے ہو یا حیض ختم ہو جانے کی وجہ سے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک غسل نہ کر لے۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز مس ہو گئی تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ آخر میں ہماری حسب روایت دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو مکمل طریقے اور طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔